بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں بات بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ بھئی مدرسے بند ہو گئے، مسجدوں میں بڑی پابندی ہے، اور حرم شریف کے دروازے ہم لوگوں پر بند ہو چکے ہیں۔ اس کا احساس بھی کرتی ہے ہمارے عوام بھی اور ہمارے خواص بھی، اور یہ بہت احساس کرنے کی، بہت رونے کی اور بہت ڈرنے کی چیز ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں اس مانا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ابھی ہمارے پاس درود شریف ہے، ابھی ہمارے پاس استغفار ہے، ابھی ہمارے پاس پہلا کلمہ ہے، اور ابھی ہمارے پاس جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی مبارک، مقدس، باعظمت، جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، قرآن پاک کلام اللہ شریف وہ موجود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ درجہ بڑھا ہوا وہ قرآن پاک کا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کو فرشتوں نے بنایا، حضرت انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، اللہ نے اس کا تکلم کیا، ان کے اندر سے نکل آیا یہ قرآن پاک۔ اس لیے امت کو اس وقت میں اس قرآن پاک کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی قدردانی یہ ہے کہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہو، اس کی محبت ہو، اس کی زیارت ہو، اس کے الفاظ کی تلاوت ہو، اور اس کے معنی کا فہم ہو، اور اس کی تعلیمات پر عمل ہو، اور اس کی دعوت کا جذبہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج معنی کا فہم یا تعلیم اور اس کی دعوت تو بہت دور کی بات، آج اچھے خاصے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہو چکے ہیں۔ رمضان شریف میں صرف قرآن پاک پڑھ لینا اور تلاوت کر لینا، اس سے کوئی آدمی اعلیٰ درجے کا مومن نہیں بن جاتا ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ مسلسل قرآن پاک ہمیشہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی کتاب ہے۔ اور آج کے حالات میں جو سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک اور حدیث پاک کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، یہ بھاری چیزیں ہیں دو، اور تم بھی ثقلین ہو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، اس میں فرمایا ایھا الثقلان، اس سے پہلے آیت ہے، تو بتایا کہ تم ان دو چیزوں کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، آج موبائل آ گئے، آج غیبتیں آ گئی، آج چائے کی دکانوں پر بیٹھنا آ گیا، آج گھروں میں گپ شپ کرنا آ گیا، آج قرآن پاک سے امت بہت حد تک محروم ہو چکی ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے سب سلب کر لیں، چھین لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس قرآن پاک کو واپس لے لیں، اس کو سینوں سے نکال دیں، اس کو تحریروں سے مٹا دیں۔ اور اب یاد رکھ لینا آپ اس وقت یہ وقت ہمارے بہت قریب آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرآن پاک کی اس دولت کو چھین لیں گے اور اس دولت کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر یہاں دنیا میں بدکاریاں جتنی ہیں اس سے ڈبل ہوں گی۔ یہاں پر کتوں کی طرح، خنزیروں کی طرح اور گدھوں کی طرح زناکاریاں ہوں گی۔
माँ और बेटे का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कुरान पाक के उठाए जाने से पहले पहले वो लोग जो कुरान पाक से जुड़े हुए हैं, कुरान पाक से मरबूत हैं, उन्हें कुरान पाक की खिदमत करनी चाहिए और डरना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान फरमाया कि क़यामत से पहले कुरान पाक उठा लिया जाएगा। क़ब्ल इसके कि कुरान पाक उठा लिया जाए तुम उसको पढ़ा करो, यानी उसको समझ लो और उस पर अमल करो। एक शख्स कहने लगा ये तहरीरें तो उठाई जा सकती हैं कि नई नकलें करना लोग छोड़ दें और पुरानी तहरीरें बोचीदा और फरसूदा होकर मिट जाएं, लेकिन जो कुरान पाक सीनों में होगा वो कैसे उठा लिया जाएगा। फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने, लोग रात गुजारेंगे, सीनों में कुरान पाक होगा, फिर उठा लिया जाएगा, सुबह को उठेंगे तो कुछ भी याद ना होगा और न लिखे हुए कागज़ों में कुछ मिलेगा, आखिर लोग शायरी में लग जाएंगे। जैसे आज हमारा माशरा, हमारे बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, कुरान पाक की जगह शायरी ले लेगी और आज भी बहुत से लोग कुरान पाक को छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हैं। ज़रूरत है कि इस कुरान पाक की तालीम से जुड़ा जाए। अइम्मा हज़रात इस कुरान पाक की तालीम दें, बच्चों को पढ़ाएं, बुला बुला कर पढ़ाएं, घरों में जाकर पढ़ाएं। और जो असातिज़े किराम हैं, मुअल्लिमीन कुरान पाक हैं, जिनको अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया है, वो ख़ुद हालात तैयार करें और बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें। अपने घरों में या दूसरे महलों में जाकर, घर घर जाकर कुरान पाक की तालीम दें। आप समझे कि हिंदुस्तान में हम इस वक्त में मक्की दौर से गुजर रहे हैं और मक्की दौर में जनाब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लोगों को जाकर तालीम दी है, उनको दीन सिखाया है। मदनी दौर में मदरसों का क़याम हुआ है और फ़तेह मक्का के बाद लोग जो गरजोक आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये इस वक्त का तकादा है और ये आदमी इस वक्त में काम करने वाला, ये बहुत बड़ा काम है और ये आदमी बहुत बड़ा मुजाहिद है, यह अल्लाह के यहाँ मकबूल है। अगर इसकी इस वक्त की मेहनतें ये ना की गई और इस कुरान पाक पर लोगों ने तवज्जो ना दी, अपने कामों में लग गए कि हम तो फला जगह लग गए, हमें पैसे मिल जाते हैं, हमारा कारोबार चल गया है, तो याद रखो हालात बहुत अबतर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात स्पेन के हुए और वहाँ जिस तरीके पर सवाल आया, कहीं यहाँ के लोग भी अल्लाह करे ऐसा ना हो उसी सवाल से दो चार ना हो जाएं। लेकिन जो हालात बहरे कैफ हैं, उन हालात को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग कुरान पाक से बहुत दूर हो चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क़यामत बपा होने से पहले कुरान पाक लौटकर वहीं चला जाएगा जहाँ से उतरा था। शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह अर्श के आसपास उसकी गुनगुनाहट होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्यों, क्या बात है। कुरान पाक कह गए, मालिक मुझे पढ़ा तो जाता है मगर मुझ पर अमल नहीं किया जाता। ये हाल होगा। इसलिए इस कुरान पाक की कदर करो, इस कुरान पाक को पढ़ो, अपने घरों में कम से कम आध पौन घंटा इस कुरान पाक को दो। 40 दिन में कुरान पाक पूरे करने की मुद्दत ज़्यादा है, अक्सर है। इससे कम में कोई कुरान पाक पूरा करता है तो कुरान पाक का अदा नहीं करता है। और जो हुफ़ाज़ लोग हैं उनको तो रोज़ाना कुरान पाक के 3 पारे पढ़ने चाहिए और तहज्जुद में ख़ास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और जा जाकर लोगों के पास उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। रिज़्क़ आसमान से उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। कुरान पाक रोज़ी देता है, कुरान पाक इज़्ज़त देता है, कुरान पाक मोहब्बत देता है, कुरान पाक की बरकत से हुकूमत मिलती है, कुरान पाक की बरकत से सुकून मिलता है। मगर काश के लोग कुरान पाक को पढ़ें तो सही और लोगों को कुरान पाक को पढ़ाएं तो सही। यहाँ सहीहैन की एक रिवायत नकल की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह कब्ज़ नहीं करेगा कि लोगों के सीनों से खींच कर निकाल ले, बल्कि उलमा को कब्ज़ कर लेगा। और जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जो बग़ैर जाने फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। आप देख लीजिए इस वक्त में कि इस वक्त के हालात कितने अबतर हैं। लोग कहते कि माशी बहरान है
امت معاشی بحران سے گزر رہی ہے. میں سچ کہتا ہوں آپ سے، معاشی بحران سے زیادہ خطرناک اس وقت میں دینی بحران ہے، علمی بحران ہے. کورونا کی بیماری سے زیادہ خطرناک جو اس وقت میں بیماری و جہالت کی ہے. جو کورونا کے ڈاکٹر ہیں وہ اس کے لیے اپنے حد تک محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ جہالت کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں. وہ کسی دوسرے تقاضے کے محتاج نہ رہیں کہ ہم پر کوئی پریشر ڈالے گا، ہمیں کوئی گائیڈ لائن دے گا. بالکل نہیں، یہ کام ہمارا ہے، ہمیں کرنا ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور فتنہ ارتداد نے سر ابھارا تو آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں کثر و بیمت کی جائے اور ابوبکر زندہ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے علامہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غریق رحمت کرے، مفکر اسلام کو، وہ فرماتے تھے کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آیت، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ ہر دل کے اوپر لکھا جائے اور ہر دفتر میں، ہر تعلیم گاہ میں اس کو لکھ کر لٹکا دیا جائے، اور آدمی اس بات کا خیال کرے اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں کثر و بیمت کی جائے اور میں زندہ رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت میں ارتداد تھا، ارتداد آج بھی ہے، آج بھی فکری، معنوی. میں سچ کہتا ہوں اس وقت میں عملی ارتداد ہے، اور اس کے لیے کوئی ابوبکر نہیں ہے. مولانا کی کتاب مفکر اسلام کی ردت ولا ابا بکر لہا، فتنہ ارتداد ہے اور اس کے لیے کوئی ابوبکر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس پر پوری توجہ دینی چاہیے. یہاں امام احمد اور حضرت امام ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت زیاد ابن لبید اس کے راوی ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیزوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ایسا وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، علم صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے جاتا رہے گا؟ ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور ہماری اولاد اپنے بچوں کو پڑھائے گی اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زیاد تجھ پر تیری ماں روئے، میں تو تجھے مدینے کے دانشمند آدمیوں سے سمجھتا تھا. کیا یہودی اور عیسائی توریت اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن توریت اور انجیل کے حکام پر عمل نہیں کرتے تھے. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت مسئلہ عمل کا نہیں ہے. اس وقت امت قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو گئی. بہت سے گھروں میں 8-8 دن ہو جاتے ہیں لوگ قرآن پاک نہیں اٹھاتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہم لوگ اپنے گھروں سے کریں. باہر کیا تباہیاں مچ رہی ہیں اس کا اندازہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمارے بچے کتنے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کتنے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. آج امت قرآن پاک کے الفاظ سے بھی بہت دور ہوتی جا رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت علامہ شیخ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ بھائی یہ 21,000 روپے ہیں اور کچھ نیک بیواؤں کو دینے ہیں. کوئی بولا نہیں. میں نے کہا حضرت میں دے دوں گا. تو میں نے مانک منہ کی بیوائی دیکھی، خالد الغفار صاحب میرے ساتھ تھے، ہم نے وہ پیسے دے دیے. حضرت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت بتایا کہ پیسے دے دیے ہم نے. میرے نیک بھی بیوائیں تھیں. میں نے کہا جی حضرت، ہم نے پوچھا قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی. فرمایا ارے انعام رمضان میں تو قرآن پاک اور نماز کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، اس سے آدمی کا دیندار ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. رمضان شریف جو ایک مزاج بناتا ہے تلاوت کا، تقوی کا، صبر کا، ایثار کا، مسجدوں سے جڑنے کا، نوافل کا، تہجد کا، اس مزاج کو جو آدمی باقی رکھتا ہے حقیقت میں وہ آدمی رمضان شریف کا قدرداں ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. فرائض کا علم یعنی میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. قرآن پاک سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، وفات پا جانے والا آدمی ہوں اور علم بھی قبض کر لیا جائے گا اور فتنے پیدا ہو جائیں گے. فریضہ یعنی جو میت کا جو ترکہ ہوتا ہے اس کے متعلق 2 آدمیوں میں اختلاف ہوگا تو کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کا فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا، یعنی کوئی عالمی نہیں رہے گا کہ فیصلہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سن کر قرآن پاک کی تحریروں سے زائل ہو جانے اور سینوں سے فراموش ہو جانے کا ذکر فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سینوں سے بھی کیا کر لیں گے، اس کو اٹھا لیں گے. کتنی ڈرنے والی باتیں ہیں.
اور کتنی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے ان چیزوں کی طرف۔ یہاں لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحیحین کی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبض علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء نہیں رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ سینوں کے اندر سے قرآن پاک نکال لیا جائے گا۔ حضرت زیاد کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبض علم کا معنی صرف یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا، توفیق عمل ختم ہو جائے گی۔ ان تینوں احادیث اور روایات کے باہم تعارض کو دور کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، سنو ان کا تعارض، اول علم کے مطابق عمل کی توفیق جاتی رہے گی۔ جیسے بالکل عام ہے بات، علم کے مطابق عمل نہیں رہا ہے۔ الناس کلهم ہالکون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ عمل ہی نہیں رہا ہے، اور سچی بات ہے کہ علم بھی اٹھتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات ہوگی، اور دوسری بات فرمائی پھر علماء کی قلت ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لو کتنے علماء کرام بڑے بڑے اس لاک ڈاؤن میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہی علم کا اٹھ جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، کہا جائے گا فلاں آدمی کے بارے میں ما ذرفہ ما عقلہ ما جلدہ، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ علم کے مطابق عمل کرنا وہ ختم ہو جائے گا اور علماء اٹھ جائیں گے۔ آج یہ ہمارے سامنے ہے، چاروں طرف سے اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی چنانچہ یہ زمانہ قلت علماء کا ہے۔ پہلے علماء بہت تھے، اور پھر علماء میں کمزوری آئی، پھر تعلیم و تعلم میں کمی آئی، اور علماء کم ہو گئے۔ اس لیے آپ ائمہ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بھلا بھلا کر ان کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو۔ اس وقت میں پیسوں سے زیادہ چندہ کرنے سے بچوں کے پڑھنے کی، چندہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بچوں کے چندے کی بنیاد پر اگر آپ ان کو پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ کو عطا کریں گے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ میرے قرآن پاک کی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ آج ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، اس لیے دوسری چیزوں نے بڑا سر ابھار لیا ہے، دوسرے فتنے ابھر رہے ہیں، اور دوسری تحریکیں جو ہیں، جو باطل تحریکیں ہیں، وہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، اور ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہیں۔ کہتے کہ ان موبائلوں میں ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، بے شک دیکھتے ہوں گے، لیکن زیادہ چیزیں ہمارے بچے بلکہ بڑے، میں سے بڑوں کو جانتا ہوں بہت سو کو کہ جن کا اکثر وقت اس میں گزرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کو پڑھو، اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھواؤ، اور اگر آپ پڑھا سکتے ہیں مسجد میں، مسجد کے باہر 10-20 بچوں کو لے کر بیٹھو۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، نہیں تو کتنا بڑا سیلاب جہالت کا، تباہی کا، بربادی کا، بے دینی کا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پاک سے جڑنے کی توفیق بخشے، اس کی محبت دے، پیار دے، عقیدت دے، احترام دے، اس کے الفاظ کی تلاوت دے، اور ان دونوں کی زیارت کی توفیق بخشے، ان کا عمل دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان کی تعلیمات کا داعی بنائیں، ہم اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے بنیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کرے۔ یا اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری خدمات کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے سکتے ہیں، لیکن اللہ جس سے کام لے لے اس آدمی کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو اپنا کام سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کا سب سے بڑا کام یہی ہے، یہ بے دینی، یہ جہالت، یہ روزانہ کے جھگڑے، یہ لڑائیں، یہ دنگا اور یہ فساد سب اسی بنیاد پر زیادہ ہو رہے ہیں، مگر ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہمیں فخر نظر آتا ہے فلاں گھر میں ایسا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے مجھے اس امت پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس امت پر اس بات کا ڈر ہے کہ اس پر دنیا کے دروازے ایسے کھول دیے جائیں گے جیسے پہلی قوموں پر کھولے گئے تھے، اور جیسے وہ آگے بڑھے تھے یہ بھی آگے بڑھیں گے، اور جیسے وہ ہلاک ہوئے تھے تم بھی کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ مدد کرے ہمارے اور امت کے حال پر، اللہ تعالیٰ خیر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق اللہ۔